اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا اکرام احد الحافظات بشاور شارع ورسد جماعت عالیہ دم مضمون مشکات المصابیح جلد اول سبق نمبر 8 کتاب الایمان کی حدیث نمبر 4. وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہے اس کی زبان اور ہاتھ سے. والمہاجر اور حقیقی مہاجر وہ ہے من حجر ای ترک یعنی جو چھوڑ دے ماں ان چیزوں کو نہى اللہ عنہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہو. ھذا لفظ البخاری یہ الفاظ یہ لفظ بخاری کے ہیں. ولمسلم اور مسلم میں ہے قال فرماتے ہیں ان رجلا سأل النبی کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ای المسلمین خیر کون کے مسلمانوں میں سے کون سب سے بہتر ہے. قال فرمائے نبی علیہ السلام نے من وہ شخص سلم المسلمون کے محفوظ رہے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے. حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص سہمی قریشی ہے. یہ اپنے والد سے پہلے اسلام لے آئے. ان کے والد 13 سال ان سے عمر میں بڑے تھے. بعض نے کہا کہ 12 سال اور بعض نے 11 سال بتایا ہے. عبداللہ ابن عمر ابن عاص بڑے عابد عالم حافظ کتابوں کے پڑھنے والے تھے. نبی علیہ السلام سے آپ نے احادیث کے بارے میں لکھنے کی اجازت چاہی تو نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی. ان کی وفات کے بارے میں بھی اختلاف ہوا ہے. بعض نے فرمایا کہ 63 ہجری میں وفات ہوئی، بعض نے سن وفات 73 ہجری اور بعض نے 65 ہجری سن وفات بتلائی ہے. اس طرح ان کے مقام وفات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. بعض نے مکہ، بعض نے طائف اور بعض نے مصر بتائی ہے. ان سے بہت سے لوگ روایت کرتے ہیں. یا علیہ ابن عطا اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے لیے سرما بنایا کرتی تھی کیونکہ یہ رات بھر عبادت کیا کرتے تھے. چراغ بجھا کر بہت رویا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی پلکیں گر گئی تھی. اور یہ حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ روایت کرتے تھے لیکن ان کی روایت کی تعداد 700 ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے کم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده کہ حقیقی مسلمان وہ ہے یا کامل مسلمان وہ ہے جس کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے تو وہ مسلمان تو ہوگا لیکن کامل مسلمان نہیں ہوگا بلکہ وہ ناقص ہوگا. اس طرح نبی علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف دینے سے خود کو روکا کرتے تھے. جس طرح کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تہجد کے لیے اس طرح بیدار ہوتے تھے کہ ازواج مطہرات کے آرام میں کوئی خلل نہیں آتا تھا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. تو یہ نبی علیہ السلام امت کی تعلیم دینے کے لیے کیا کرتے تھے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتے کہ اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں، تو کیا اہل ذمہ جو کہ مسلمانوں کے ملک میں جو کافر رہتے ہیں اور وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں تو کیا ان کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے کہ ذمی لوگ مسلمانوں کے تابع ہوا کرتے ہیں. جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا، جس طرح مسلمانوں کا جو حق ہے اس طرح جو حکم مسلمانوں کا ہے وہی حکم ذمیوں کا بھی ہوگا. اب دوسرا سوال یہ کہ اس حدیث میں مسلمانوں کا ذکر مسلمون کا ذکر ہے مردوں کا، تو کیا مسلمات یعنی مسلمان عورتیں اس میں داخل نہیں، ان کو تکلیف دینا جائز ہے کیا؟ تو جواب یہ دیتے پہلا کہ احکام مشترکہ میں مردوں کا ذکر تقریباً کیا جاتا ہے اور عورتیں بالطبع ان میں داخل ہوتی ہیں، یعنی اکثر احکامات میں مردوں کو ذکر کیا جاتا ہے اور عورتیں طبعاً ان میں داخل ہوا کرتی ہیں. دوسرا جواب یہ کہ مردوں کے ذکر سے اصل کے ذکر پر اکتفا کیا، جب اصل کا ذکر کر دیا تو فراغ اس میں داخل ہے. من لسانہ و یدی
من لسانی ہی فرمایا، من کلامی ہی نہیں فرمایا؟ تو جواب یہ دیتے کہ اگر من کلامی ہی فرماتے تو زبان سے جو ایذائے بغیر کلام کیے پہنچتی ہیں وہ شامل نہ ہوتی۔ مثلا کسی کو زبان سے اشارہ کرنا، جس کو دوسرے الفاظ میں چڑھانا بھی کہتے ہیں، تو چونکہ لسان عام ہے بنسبت کلام کے، اسی لیے یہاں پر من لسانی ہی فرمایا، من کلامی ہی نہیں فرمایا۔ اب اس حدیث میں لسان کو ید پر مقدم کیا، ہاتھ کو ید پر مقدم کیا، اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ لسانی ایذا یعنی زبان کے ذریعے جو ایذا پہنچائی جاتی ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، وہ اکثر ہوتی ہے۔ ہاتھ تو تھک جاتے لیکن زبان کبھی نہیں تھکتی۔ دوسری وجہ یہ کہ لسانی ایذا ہاتھ کی ایذا سے شدید ہوتی ہے اور زبان کا زخم دیر تک رہتا ہے، جس طرح کہ ایک شاعر کا شعر، جراحات السنان الحتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ ہاتھوں کے ذریعے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ تو بڑھ جاتی ہے، لیکن زبان کے ذریعے جو انسان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ زخم کافی عرصے تک باقی رہتا ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ لسانی ایذا میں عموم ہے، زندہ اور مردہ دونوں کو شامل ہے، بخلاف ید کی ایذا کہ اس کا متعلق ایسے زندہ لوگ ہیں جو کہ سامنے موجود ہوں، اور اس کے برعکس لسانی ایذا زبان کے ذریعے ایذا کہ مردوں اور زندوں دونوں کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، مردوں کو بھی برا بلا کہا جا سکتا ہے، زندوں کو بھی ان کی بھی غیبت کی جا سکتی ہے، زندوں کی بھی، اس طرح یہ عام ہے، لیکن ہاتھ کی تکلیف صرف اسی کو پہنچائی جا سکتی ہے جو کہ سامنے موجود ہو۔ چوتھی وجہ یہ کہ عموماً لوگ زبان کی ایذا کو اہمیت نہیں دیتے اور اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو اس کو مقدم کر کے اس سے بچنے کی زیادہ اہمیت کی طرف اشارہ فرما دیا۔ اگلا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعزیر اور اس طرح اجرائی حدود بھی تو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر یہ بھی جائز نہ ہو؟ انسان پر جو حد جاری ہوتے ہیں تو یہ بھی، اس سے بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر یہ بھی جاری نہ ہونا چاہیے تھا، جائز نہ ہوتے؟ تو پہلا جواب یہ کہ حدود وغیرہ کی جو اجرا ہوتی ہے، تعزیر دینا، سزا دینا، تو یہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے یہ راحت ہے، اسی لیے یہ جائز ہے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ حدود وغیرہ اس حدیث سے مستثنیٰ ہیں۔ اگلا سوال حدیث میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں صرف ہاتھ اور زبان سے ایذا کی ممانعت ہے، کہ ان کے علاوہ باقی اعضاء سے ایذا کی اجازت دی جاتی ہے؟ تو اس کا پہلا جواب یہ دیتے کہ عموماً ایذا کا صدور زبان سے ہوتا ہے، اس لیے ان کی تخصیص کر دی، دیگر اعضاء سے بھی ایذا پہنچانے کی اجازت نہیں، مراد یہاں پر پوری ذات انسان ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیتے کہ ایذا کی دو قسمیں ہیں، ایذا قولی اور فعلی، تو حدیث میں دونوں سے منع فرما دیا۔ اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کو زبان یا ہاتھ سے تکلیف پہنچا دے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس قسم کی اور بھی احادیث ایسی ہیں جن میں بعض معاصی کو ایمان کے منافی قرار دیا ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کسی بھی برے عمل سے، کسی بھی بدعملی سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث اور اس قسم کی دوسری حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر نفی نفس اسلام کی مقصود نہیں بلکہ کمال اسلام کی نفی مقصود ہے۔ مقصد یہ کہ ایذا رسانی سے انسان کامل درجے کا مسلمان نہیں رہتا۔ اب اس پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ایمان کامل ہی کی نفی مقصود ہے تو حدیث میں یہ قید صراحتاً کیوں نہیں ذکر کی گئی؟ تو جواب اس کا یہ دے دے کہ دو طرح کے مقام ہوتے ہیں، ایک مقام تعلیم اور دوسرا مقام تذکیر یعنی مقام نصیحت۔ تو مقام تعلیم میں ہر مسئلے کی تحقیق مقصود ہوتی ہے اور وہاں ہر قید کو صراحتاً ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف مقام تذکیر کہ اس میں عمل پر ابھارنا اور اس کی ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے، وہاں پوری قیود کا ذکر مقصود کے لیے مفید نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات مضر اور اس مقام کے منافی بھی ہوتے ہیں۔ مثلا اس بات کو یوں کہا جائے کہ جو شخص کسی کو ایذا دے تو وہ مسلمان تو ہوتا ہے لیکن کامل درجے کا مسلمان نہیں ہوتا، تو اس سے ساری بات کا اثر ختم ہو جائے گا اور تذکیر کا یعنی نصیحت کا جو مقصد ہوگا وہ حاصل نہ ہوگا۔ تو اس قسم کی جتنی بھی احادیث ہے وہ مقام تذکیر میں فرمائی گئی ہے، اس لیے ان میں کمال کی قید کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ پھر اس پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ کامل کی قید نہ لگانا اور مطلق ایمان کی نفی کر دینا
یہ تو خلاف واقعہ ہے، تو یہ بھی یعنی وہ بھی کیا تذکیر ہوئی جس میں خلاف واقعہ باتیں کی جائیں. تو اس کا جواب یہ دیتے کہ قید نہ لگانا خلاف واقعہ اور کذب نہیں بلکہ بلاغت کے ایک اسلوب تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم کے مطابق انتہائی بلیغ کلام ہے. تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم کے مطابق انتہائی بلیغ کلام ہے. بعض اوقات ایک چیز اتنی ناقص ہوتی ہے کہ وہ گنتی میں لانے کے قابل نہیں ہوتی، اس کو قلعدم قرار دے کر بات کی جاتی ہے. تو یہاں اس اسلوب کو اختیار کرنے کا مطلب یہ کہ موذی کا اسلام اتنا ناقص ہے کہ وہ اسلام کہلانے کے قابل نہیں، یعنی یوں سمجھ لو کہ ایسے شخص کا اسلام ہے ہی نہیں. والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہو. تو ہجرت کی اقسام اور اس کی تعریف حدیث انما الاعمال بالنیات کے تحت گزر چکی. یہاں پر مزید تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں کہ یہاں پر نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تو یہ ارشاد مہاجرین کے لیے ہے کہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آتے ہیں تو ان کو صرف ہجرت ظاہری پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہجرت ظاہری کے ساتھ ساتھ ہجرت باطنی یعنی ترک معاصی جو کہ ہجرت کاملہ ضروری ہجرت ہے وہ بھی اس پر بھی توجہ دینا چاہیے. یعنی کامل مہاجر وہ ہے جو ہجرتین کو جمع کرے، یعنی ہجرت ظاہریہ اور ہجرت باطنیہ. یا پھر نبی علیہ السلام کا ارشاد ان صحابہ کرام کے لیے ہے جو فتح مکہ سے پہلے ہجرت نہیں کر سکے، وہیں پر رہے. نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، ان سے ان صحابہ کو جو غیر مہاجرین تھے پریشانی ہوئی کہ ہم ہجرت کے ثواب سے محروم رہ گئے. نبی علیہ السلام نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اگرچہ ہجرت ظاہری تو ختم ہو گئی لیکن ہجرت باطنی یعنی ترک معاصی اب بھی باقی ہے، اس کو اختیار کرنے سے بھی آدمی مہاجر بن جاتا ہے. پھر آگے حدیث کا جو دوسرا جز ہے، قال مسلم کے الفاظ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر قال من سلم المسلمون من لسانه ویده. ان رجلا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر. اب ای المسلمین خیر یا ای الاسلام احب یا ای الاعمال افضل، اس قسم کے کئی سوالات مختلف مقامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے ہیں. یہ سب سوالات متحد المعنی یعنی ایک ہی یعنی معنی میں متحد ہے یا متقارب المعنی معنی میں قریب قریب ہے. تو سب سوالوں میں پوچھنا یہ مقصود ہے کہ اسلامی اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے. سب کا جواب بظاہر ایک ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ افضل الاعمال تو ایک ہی عمل ہو سکتا ہے، لیکن احادیث میں جوابات مختلف آ رہے ہیں. کہیں یہ جواب ہے جو اس حدیث میں یعنی اپنی ایذا سے لوگوں کو بچائے رکھنا یہ سب سے افضل ہے. کہیں جواب میں فرمایا کہ اطعام الطعام، کہیں جواب میں فرمایا ایمان باللہ، اسی طرح کہیں جواب میں فرمایا الصلاۃ لوقتہا، کہیں جواب میں فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، تو کہیں فرمایا بر الوالدین. اس قسم کے اور بھی جوابات احادیث میں آتے ہیں. جب سوال ایک ہی ہے یا ایک جیسا ہے تو جوابات کیوں مختلف ہیں؟ تو اختلاف جوابات کی وجہ علماء نے مختلف لکھی ہیں، ان میں سے چند اہم پیش کی جاتی ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ اختلاف جوابات اختلاف احوال سائلین کی وجہ سے ہیں، یعنی ہر سائل کے حالات مختلف ہوتے ہیں. ہر سائل کے حالات پر نظر رکھ کر نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ عمل سب سے افضل ہے. نبی علیہ السلام ہر شخص کو اس کے حال کے تقاضے کے مطابق جواب دیا کرتے تھے. دوسری وجہ یہ کہ اختلاف جوابات اختلاف مقامات کی وجہ سے ہے کہ جس موقع پر کسی نے سوال کیا اس موقع اور مقام کا تقاضا دے کر نبی علیہ السلام جواب دیتے تھے. اور اختلاف جوابات کی تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اختلاف جوابات اختلاف جہات فضیلت کی وجہ سے ہیں، یعنی فضیلت کی جہتیں اور اعتبارات مختلف ہو سکتے ہیں. ایک اعتبار سے کوئی عمل بڑھ کر ہے تو دوسرے اعتبار سے اور عمل بڑھ کر، اس طرح تیسرے اعتبار سے کوئی اور عمل سب سے بڑھ کر ہے. اسی پر باقی کو بھی قیاس کیا جائے تو کوئی تعارض پیدا نہیں ہو سکتا. اگلی حدیث کی طرف دیکھیں، حدیث نمبر 5. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا حتیٰ یہاں تک کہ اکون میں ہو جاؤ احب الیہ،
اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب من والدہ، اس کے والد، ولدہ اور اس کی اولاد والناس اجمعین اور تمام کے تمام لوگوں سے۔ حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ، آپ کا نام انس رضی اللہ عنہ ہے، کنیت ابو حمزہ، والد کا نام مالک ابن نضر، انصاری خزرجی صحابی ہے، خزرجی مکثرین صحابہ میں سے ہے، مدینۃ الرسول آپ کا وطن ہے۔ حضرت انس کی عمر جب 10 سال تھی تو آپ کی والدہ ام سلیم بنت ملحان نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ان کو چھوڑ دیا۔ 10 سال تک آپ کی خدمت اقدس میں رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ 10 سال کے عرصے میں ایک مرتبہ بھی نبی علیہ السلام نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو اس میں جہاں نبی علیہ السلام کی شفقت نظر آتی ہے تو وہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا کمال بھی ہے کہ ایسا کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک فی مالہ و اولادہ و طول عمرہ واغفر ذنبہ۔ تو طول عمر کا یہ حال تھا کہ 106 سال عمر پائی، بصرہ میں 93 ہجری میں وفات پائی، اور اولاد کا یہ حال تھا، اولاد میں برکت کا۔ فرماتے کہ میں نے 100 سے زائد اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا، اور رزق میں برکت کا یہ حال تھا کہ باقی لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اس باغ میں ایک پھول تھا جس کی خوشبو ریحہ کریح المسک، ریحانہ کریحان المسک۔ اور حضرت انس فرماتے کہ جب میرے بارے میں 3 دعائیں قبول ہوئی تو مجھے یقین ہے کہ چوتھی دعا مغفرت والی بھی ضرور قبول ہوگی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس حدیث میں بھی وہی کامل ایمان کی نفی کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت کمال ایمان کی علامت ہے۔ پھر یہاں پر محبت تین قسم کے لوگوں سے ہوا کرتی ہے۔ بڑوں سے تو تعظیم کی بنا پر، اس لیے حدیث میں والدی سے اشارہ کر دیا، اور چھوٹوں سے شفقت کی بنا پر تو حدیث میں ولدی سے اشارہ کر دیا اس کی طرف، اور تیسری کے تمام لوگوں سے محبت ہوتی ہے جنسیت عصریت کی وجہ سے تو والناس سے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ حاصل یہی کہ نبی علیہ السلام کی محبت کا ہر قسم کے لوگوں، بڑوں چھوٹوں ہماسر لوگوں کی محبت سے زیادہ ہونا ایمان کامل کا تقاضا ہے کہ نبی علیہ السلام لوگوں کو، کی اولاد اور باقی تمام لوگوں سے سب سے بڑھ کر محبوب رہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت قلب کے میلان کا نام ہے، اور قلب کا میلان غیر اختیاری ہے، تو محبت بھی غیر اختیاری ہوگی تو غیر اختیاری چیز کا مکلف بنانا کیسے صحیح ہے؟ یہ تو تکلیف ما لا یطاق ہو گئی، یعنی ایسی تکلیف جس کی کوئی طاقت نہ رس سکے۔ تو پہلا جواب اس کا یہ دیتے کہ محبت کی 3 قسمیں ہیں، محبت طبیعیہ، محبت عقلیہ اور محبت ایمانیہ۔ محبت طبیعیہ کا مطلب یہ کہ غیر اختیاری طور پر کسی طرح طبیعت کا میلان ہونا، جیسے انسان کو اپنے ماں باپ، اولاد اور بیوی سے محبت ہوتی ہے۔ محبت عقلیہ جیسے انسان اپنی عقل کو طبعی خواہشات پر ترجیح دیتے ہوئے کڑوی دوا پیتا ہے، اور اس پر طبیعت کی نفرت کے باوجود عقل اس کو مجبور کرتی ہے۔ اور تیسری قسم محبت ایمانیہ، جیسے ایک مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کا اندازہ بوقت مقابلہ ہو سکتا ہے کہ جب قول والدین قول رسول کے مقابل ہو جائے تو کامل مومن قول رسول کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں محبت طبیعیہ مراد نہیں، کیونکہ یہ انسان کے بس میں نہیں بلکہ محبت عقلیہ مراد ہے۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبت ایمانیہ مراد ہے یہاں پر، اور یہ دونوں اختیاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ مجھے میرے نفس کے علاوہ ہر چیز سے محبوب ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کا ایمان مکمل نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہر چیز سے محبوب ہیں، یہاں تک کہ میری جان سے بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الآن تم ایمان کا یا عمر، کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہو گئے عمر۔ اور اس طرح بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا انت یا رسول اللہ احب الیہ من کل شیء الا من نفسی، کہ آپ مجھے تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری نفس کے۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا حتی اکون احب الیک من نفسک،
تب تک نہیں جب تک کہ میں تمہیں تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بولے فَإِنَّكَ الْآنَ فِي نَفْسِي، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رہی یہ بات کہ اسباب محبت کیا ہے، تو محبت کے 3 سبب ہوا کرتے ہیں: کمال، جمال، اور تیسری قسم جود و سخا، یہ اس کو احسان سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اور چوتھی قسم قرابت۔ تو یہ چاروں سبب نبی علیہ السلام کی ذات میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ نبی علیہ السلام کا کمال آپ کی کامل اور مکمل شریعت سے ظاہر ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام کے جمال کا تذکرہ بھی احادیث شمائل میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ بہت سے صحابہ کرام اپنی تمام فصاحت و بلاغت کے باوجود بھی اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کے بیان سے قاصر پاتے ہیں، اور آخر میں یہ کہہ کر قصہ مختصر کرنے پر مجبور ہوتے کہ لم آغ مثلہ قبلہ ولا بعدہ، کہ ہم نے نہ ان کے مثل نہ پہلے دیکھا اور نہ ہی بعد میں دیکھا۔ تیسرا سبب تو حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو نبی علیہ السلام کے احسانات کے زیر بار نہ ہو، اور خصوصیت کے ساتھ فرین و انسان پر آپ کے احسانات سب سے زیادہ ہے، اور پھر اس آخری امت کو نبی علیہ السلام کی برکت سے جو انعامات ملے، حقیقت یہ ہے کہ ان کا حق ادا کرنا انسانی طاقت سے بھی باہر ہے، اور ان کا شمار کرنا بھی انسانی طاقت سے بالکل ہی باہر ہے۔ اور چوتھا سبب جو ہے قرابت، یعنی نسب اور رشتہ داری کی وجہ سے آپس میں جو محبت ہوتی ہے اسے قرابت کہتے ہیں۔ نیز نبی علیہ السلام کی قرابت دوسروں کی قرابت سے اقویٰ ہے، کیونکہ دوسروں کی قرابت جسمانی ہے اور نبی علیہ السلام کی قرابت روحانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی سے اہل ایمان کا تعلق اپنی ذات سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ باپ کے ہیں۔ اس طرح ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم بمنزلۃ الوالد۔ تو ان تمام اسباب کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے محبت کا سب سے زیادہ ہونا عقل کا تقاضا ہے، کہ انسان کو سب سے زیادہ محبوب نبی علیہ السلام ہی رہے، اپنے مال، جان، اولاد، غرض، ہر چیز سے محبوب اسے نبی علیہ السلام کی ذات ہو۔ ان تمام کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کے قول کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتے کہ والد کا ذکر ولد پر کیوں مقدم کیا؟ تو جواب یہ دیتے کہ کثیر الوجود ہونے کی وجہ سے، کیونکہ والد ہر شخص کا ہوتا ہے لیکن ولد ہر شخص کا نہیں ہوتا۔ پھر یہ سوال کہ حدیث میں نفس کا ذکر نہیں، تو پہلا جواب یہ دیتے کہ حدیث میں نفس کا ذکر تھا، راوی نے اختصار کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا۔ دوسرا جواب یہ کہ جب اولاد کا ذکر ہو گیا تو اپنے نفس کا ذکر بھی ہو گیا، کیونکہ بس اوقات انسان اپنی اولاد پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور خود کو قربان کر دیتا ہے۔ اور تیسرا جواب یہ کہ والناس میں نفس بھی شامل ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔